نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ہدی للمتقین کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید سے سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے والے، فائدہ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تقوی طہارت میں کامل ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان متقین کی صفات کو بیان فرمایا، اور پہلی صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جو تعریف فرمائی ہے وہ دو الفاظ میں، یؤمنون بالغیب۔ اب ایک ہے ایمان اور ایک ہے غیب۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ ایمان کیا ہے اور غیب کیا ہے، تاکہ ایمان کا معنی بالکل کھل کر سامنے آ جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ تو ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، کہ دل سے کسی بات کو ماننا اور یقینی طور پر ماننا، اور اصطلاح شرع میں ایمان کہتے ہیں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نہ تو بداہت عقل سے معلوم، یعنی کوئی ایسی بدیہی چیز نہ ہو کہ جو عقلی اعتبار سے انسان اس کو سمجھ سکے اور اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکے، بداہت عقل سے معلوم ہو۔ اسی طرح وہ بات حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو، یعنی اس کا معلوم ہونا نہ دیکھنے کے ساتھ ہو، نہ سننے کے ساتھ ہو، نہ سننے کے ساتھ ہو، نہ چکھنے کے ساتھ ہو، نہ چھونے کے ساتھ۔ تو ہر ایسی بات اور ایسی خبر نہ تو بداہت عقل سے معلوم ہو اور نہ ہی حواس خمسہ سے معلوم ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ اور آسان طریقے سے کہ غیب ہر اس خبر کو کہیں گے اگر اس کی نسبت رسول کی طرف ہوگی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست وحی کے ذریعے سے بتلائی ہو، اس کے علاوہ کوئی مشاہدہ یا حواس خمسہ سے وہ بات معلوم نہ ہو سکے۔ اب اگر ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے اب ایمان کی تعریف کو اگر سمجھنا چاہیں تو ایمان کی تعریف یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور جو تعلیمات آپ لے کر تشریف لائے، ان سب پر یقینی طور پر دل سے ان کو تسلیم کرنا، بشرطے کہ وہ تمام اخبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعی طور پر ثابت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں قطعی طور پر ثابت ہوں، اور جتنی تعلیمات ہیں، جتنی ہدایات ہیں، ان تمام ہدایات ان سب پر یقینی طور پر دل سے تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ آج جو معاشرے میں ایمان کی جو کمزوری ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی عقل و فہم اور اپنے مشاہدے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور جو باتیں اور جو اخبار
محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، انہیں زبانی طور پر تو اقرار کرتے ہیں اور یہ بات بار بار دہراتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو بات بتلائی وہ 100% حق اور سچ ہے، لیکن ہمارے دل میں اس کے تسلیم کرنے کے لیے گنجائش کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف جو ہماری یقینی لہر ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور۔ آج ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری کامیابیوں کا دار مدار اور تمام فتنوں سے بچنے کے لیے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن آج ہماری جو یقینی کیفیت ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ الفاظ کے اعتبار سے وہ بالکل کامل ہے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کی کسی بات کو جھٹلانے کے لیے ہرگز تیار نہیں، ہم اسے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اندرون خانہ اسے تسلیم کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا، بلکہ ہمیں اس وقت دنیا میں ہمارا یقین ظاہر پر آ چکا اور ظاہری اشیاء پر آ چکا اور ظاہری اسباب پر آ چکا، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور اس کے متزلزل ہونے کی وجہ سے پھر بہت سارے معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک یقینی کیفیت درست نہیں ہوگی، اندرون خانہ ایمان پختہ نہیں ہوگا، بھروسہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے اعمال بھی اسی طرح کمزور ہوں گے، کیونکہ اعمال کے لیے شرط کامل درجے کا ایمان ہے۔ جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا ہی اعمال کی طرف رغبت بڑھے گی، اور اتنے ہی ان اعمال کے اثرات انسانی زندگی میں مرتب ہوں۔ چنانچہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارے گھریلو افراد بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کا فائدہ آج تک وہی ہے، اس کے فوائد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کمی کس بات پر آ گئی؟ جو ہمارا یقین اور ایمان ہے، کمی اس میں آ گئی، جس کی وجہ سے اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ درست سمت کی طرف جائے گا یا نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگلے بندے کے اعتقاد کی وجہ سے ہم کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اگلا بندہ الحمدللہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں، کہ اگلے بندے کو کامل درجے کا اعتقاد ہے کہ یہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو جتنا اعتقاد ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی اس ایمان کے فوائد اور اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب۔ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی پہلی صفت بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور غیب پر کیا؟ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول کو نہیں دیکھا، رسول پر ایمان لاتے ہیں، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں لیکن اس پر یقین رکھتے ہیں، پورے صراط کی شدت کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، حشر کے میدان کی جو سختیاں ہیں اور لناکیاں ہیں انہیں دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ایمان جتنا مضبوط اور کامل اور اندرون خانہ دل سے کامل درجے کا ایمان ہوگا تو انشاءاللہ اس ایمان کی برکت یہ ہوگی
کہ ہم نیک اعمال کی طرف آ جائیں گے اور برے اعمال کو چھوڑ. دوسری صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے وَيُصَلُّونَ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز قائم کرنا اس کا عام فہم معنی جو سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، وہ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ تمام فرائض کو پورا کرنے والا ہو، واجبات کو پورا کرنے والا ہو، سنن کو پورا کرنے والا ہو، مستحبات کو پورا کرنے والا ہو، اور پے در پہ ایک نماز پر دوسری نماز کو قائم کرنے والا ہو. جس طرح کے ایک دیوار قائم ہوتی ہے کہ بلاک پر بلاک لگتا ہے، درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی. ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ اس طور پر ادا کرتے ہیں کہ ایک نماز پر دوسری نماز قائم کرتے ہیں. اور جو شخص بلوغت کے بعد ایک نماز پر دوسری نماز قائم کرنے والا ہو، شریعت کی اصطلاح میں اسے صاحب الترتیب کہتے ہیں. اور اس کا اعزاز اللہ نے کیا رکھا؟ شریعت میں اس کا اعزاز کیا ہے؟ اس کا اعزاز یہ ہے کہ اگر غلطی سے اس کی فجر کی نماز فوت ہو گئی اور ظہر کی نماز داخل ہو گئی، جب تک وہ اپنی فجر نہیں پڑھے گا اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی. یہ اس کا اعزاز ہے، وہ صاحب الترتیب ہے، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے. شریعت میں اس کا اعزاز یہ ہے کہ اس کی فجر اگر فوت ہو گئی اور ظہر کا وقت، یہاں تک کہ اگر ظہر کا وقت اپنے آخر میں آ گیا کہ صرف 4 فرض پڑھ سکتا ہے، تو اسے پھر بھی 4 فرض ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ فجر ادا کرے. اب اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو اب عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو اب شرعی نقطہ نظر سے وہ پہلے فجر ادا کرے گا، پھر ظہر کی نماز ادا کرے گا، پھر عصر ادا کرے گا. اگر اس نے فجر اور ظہر چھوڑ دی اور عصر پڑھ لی تو اس کی عصر کی نماز ادا نہیں. اور یہ اعزاز 5 نمازوں تک ہے. کتنی نمازوں تک؟ 5 نمازوں تک. کہ 5 نمازوں تک اس کا یہ اعزاز ہے کہ پہلے اپنی پہلی نماز پڑھے گا تو تب جا کر اس کی دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی. لیکن اگر اس نے 5 نمازیں فوت کر لی تو اب کیا ہے بھائی، اس سے یہ اعزاز ختم ہو جائے گا. اب اگر وہ اگلے دن کی فجر پڑھے گا اس کی فجر ہو جائے گی. میں بڑا حیران ہوا، اسلام آباد کے ایک ڈاکٹر نادر علی ہیں رحمہ اللہ. اگر ہم یوں دیکھیں تو وہ عالم فاضل نہیں تھے، حافظ قاری نہیں تھے، کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ایک ڈاکٹر تھے. اسلامی اور مذہبی تحریکوں میں ان کا بڑا کردار تھا. جب آخری وقت اسپتال میں، اور عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، 50 سال کے قریب، تو آخری وقت جب اسپتال میں بیمار آئے تو ہمارے ایک قریبی دوست نے ان سے کہا کہ نادر علی کیسا پا رہے ہو اپنے آپ؟ اس نے کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، افسوس یہ ہے کہ 28 سال سے میری تکبیر اولی فوت نہیں. کتنے سال سے؟ 28 سال سے. کہ آج اس مشقت میں ہوں کہ اسپتال میں ہوں اور کئی دن کی میری نمازیں ضائع. بس یہ تکلیف ہے، اس تکلیف کے علاوہ کوئی اور تکلیف نہیں. یقین جانیے کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو فوت نہیں کرتے، وہ نماز کا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ نماز میں سستی نہیں کرتے. اور یہ جو صفات اللہ نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ صفات صحابہ کرام کی صفات ہے. کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام.
قرآن متن ہے اور صحابہ کرام اس کی شرح. قرآن الفاظ میں بتلا رہا ہے اور جن شخصیات کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے. قرآن کسی کا نام نہیں لیتا، بہت کم لوگوں کا نام لیتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے. قرآن صفات بیان کرتا ہے، اس صفت والے، اس صفت والے. پھر اللہ کے رسول اس کی شرح بیان کرتے ہیں کہ یہ صفات جن کی بیان ہوئی یہ کون ہے؟ یہ نبی پر ایمان لانے والے صحابہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پہلے ایمان والوں کی جن صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان صفات پر ہمیں کامل اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. کیا بھئی؟ سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں حکم دیتے کہ سب کچھ میری راہ میں خرچ کر دو کیونکہ میں نے دیا ہے، لیکن اللہ کی شان پر قربان جائیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کامل درجے کے ایمان والے، اچھی صفات والوں میں صفت کیا ہے؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرتے. اللہ نے کچھ خرچ کرنے کا حکم، اور اس میں فرض زکوٰۃ بھی داخل ہے. واجب جتنے واجبات، مالی واجبات عشر ہے، فطرانہ ہے، نظر مانی ہوئی اس کا بدل ہے، یہ تمام اس میں داخل ہے. ہمارے دیے ہوئے میرے رزق سے خرچ کرتے. ایمان کے ساتھ جب اعمال کی گنتی شروع ہو جائے تو پھر تو 24 گھنٹے کی زندگی اعمال والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف 2 عملوں کا تذکرہ فرمایا. نمبر 1 نماز، نمبر 2 ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے. تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بھئی صرف 2 عمل کیوں بیان کر دیے، کہ ایک نماز اور دوسری زکوٰۃ؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان 2 اعمال کی تاکید زیادہ ہے، ان 2 اعمال کی تاکید زیادہ ہے. لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ 2 اعمال نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ پورے اعمال کا تذکرہ اللہ نے ان 2 اعمال کے ضمن میں فرما دیا. یقیمون الصلاۃ کہہ کے فرمایا کہ بدنی جتنی عبادات ہیں وہ سب کی سب اس میں آ گئی. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالی جتنی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسے صرف ایک جملے میں بند فرما دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ متوجہ ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں، فطرانہ متوجہ ہوتا ہے اسے ادا کرتے ہیں، نظر مانی ہے تو اسے ادا کرتے ہیں، اور نفلی صدقات کرتے ہیں. تو ان 2 اعمال کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری بدنی عبادات کا بھی ذکر فرما دیا اور ساری مالی عبادات کا بھی ذکر فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل، ایمان بالغیب نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ایمان بالغیب پر ہماری موت واقع ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی ان صفات پر کامل درجے کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد